Assalamu alaikum warahmatullah. Students, how are you? Hopefully you are fine. Today's lesson is from unit number 9. آج کا لیسن ہے یونٹ نمبر 9 سے I have got کے بارے میں. سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ I have یا I have got کو ملا کے پڑھیں تو I've got، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اور ان کے استعمالات، ان کے یوزز بھی سیم ہیں. چاہے آپ I have کہہ لیں، چاہے آپ I've got کہہ لیں، بات ایک ہی ہے. اگر آپ نے ریلیشن شپ یعنی کسی بھی طرح کا رشتہ بیان کرنا ہو تو اس کے لیے آپ have اور have got استعمال کریں گے. آپ نے بیماری کے بارے میں بات کرنی ہو کہ مجھے یہ بیماری ہے، فلاں کو یہ بیماری ہے، جس کے بارے میں بات کرنی ہو تو اس کے لیے بھی آپ have اور have got استعمال کریں گے. اسی طرح possessions، ملکیت، کسی بھی بندے یا چیز کی، کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرنی ہو کہ اس کی یہ چیز ہے، میرے پاس ایک کار ہے، میری کار کے 2 دروازے ہیں، اسی طرح دروازے کا ایک شیشہ ہے. مطلب کسی بھی چیز کی جو ملکیت ہے یا اس کے ساتھ اٹیچ ہے، کنیکٹڈ ہے، آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے، بات کرنی ہے تو یہ ہیز ہیو کا اسٹرکچر استعمال ہوگا. آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں اور اس چیز کو آپ مزید اگزامپل سے بآسانی سمجھ سکیں گے. پارٹ اے میں دیکھیں، لکھا ہے یو کین سے، آپ کہہ سکتے ہیں I have اور I've got، یعنی آپ I have بھی کہہ سکتے ہیں اور I've got بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اگر he she it ہے تو ان کے ساتھ چونکہ has لگتا ہے، have نہیں لگتا، یہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے. he has یا he's got مطلب he has got. اب اس چیز کو مزید وہ تھوڑا کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ I we you they، ان کے ساتھ have لگے گا، he she it کے ساتھ has. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ got بھی لگانا چاہیں تو I have got، we have got، you have got، they have got. اگر have got کی جو شارٹ فارم ہے وہ آپ بنانا چاہیں، یعنی کہ ملا کر پڑھنا چاہیں تو I've got، we've got، you've got، they've got. اسی طرح he she it کے ساتھ has got لگے گا. اگر آپ اس کو شارٹ کرنا چاہیں، مختصر کرنا چاہیں، he's got، she's got، it's got، یعنی کہ پروناؤن کے فوراً بعد آپ اپوسٹروفی لگائیں گے جس کی شکل کاما سے ملتی ہے اور ساتھ آپ وی ای لگا دیں گے اگر ہیو ہے تو. اگر ہیز ہے تو جسٹ آپ ایس لگائیں گے. اس طرح یہ شارٹ فارم بن جائے گی. سامنے ایک لڑکی ہے، وہ کہہ رہی ہے I've got a headache، مجھے سر درد ہے. اسی طرح جو کمر درد ہے اس کو بیک ایک کہتے ہیں، بیک ایک. ہیڈیک سر درد، بیک ایک کمر درد، ٹوتھ ایک دانتوں کا درد اور سٹمک ایک پیٹ کا درد. کف، کھانسی، فیور، بخار، اسی طرح کوئی بھی بیماری آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور جملے بنتے جائیں گے. I've got blue eyes، میری آنکھیں نیلی ہیں یا میری نیلی آنکھیں ہیں. اس کو آپ I have blue eyes بھی کہہ سکتے ہیں. Tim has got 2 sisters، آپ دیکھیے ریلیشن شپ بیان ہو رہا ہے. ٹم کی 2 سسٹرز ہیں، اس کو آپ ٹم ہیز بھی کہہ سکتے ہیں، گوٹ کو ختم بھی کر سکتے ہیں. ٹم ہیز 2 سسٹرز. Our car has got 4 doors، ہماری کار کے 4 دروازے ہیں. ڈیانی isn't feeling well، ڈیانی جو ہے وہ اچھا فیل نہیں کر رہی، مطلب کیا ہے، وہ بیمار ہے. not feeling well یہ بیمار ہونے کے سینس میں استعمال ہوتا ہے. she's got a headache، اس کو سر درد ہے، مطلب کہ she's got
اصل میں کیا ہے؟ شی ہیز گوٹ. دے لائک اینیملس. وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں. They've got a horse, 3 dogs and six cats. ان کا ایک کتا ہے، ایک گھوڑا ہے، 3 کتے ہیں اور 6 بلیاں ہیں. بی پارٹ کو دیکھیں. اب اس پارٹ میں وہ نیگیٹو بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ ہیو اور ہیو گوٹ یا ہیز اور ہیز گوٹ، ان کا اگر نیگیٹو یا کویشچن بنانا ہو، سوالیہ جملہ بنانا ہو تو وہ کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے پارٹ میں وہ نیگیٹو کے حوالے سے بتائیں گے کہ آئی وی یو دے. ان کے ساتھ چونکہ ہیو گوٹ لگتا ہے تو اگر نیگیٹو بنانا ہو تو ہیو ناٹ گوٹ، اور ہیو ناٹ کو ملائیں گے تو یہ ہیونٹ بن جائے گا. یہ اس کی شارٹ فارم بن جائے گی. آئی ہیو ناٹ گوٹ کہہ لیں یا آئی ہیونٹ گوٹ، وی ہیونٹ گوٹ، یو ہیونٹ گوٹ، دے ہیونٹ گوٹ. اسی طرح ہی شی اٹ کے ساتھ چونکہ ہیز گوٹ لگتا ہے تو جب نیگیٹو لگائیں گے تو ہیز ناٹ گوٹ، اور اس کو شارٹ کریں گے تو ہی ہیزنٹ گوٹ، شی ہیزنٹ گوٹ، اٹ ہیزنٹ گوٹ. اب کویشچن کی طرف چلتے ہیں. کویشچن بنانے کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہم جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے اس کو لگاتے ہیں، امدادی فعل، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد مین ورب جو ہوتا ہے اس کو لگاتے ہیں. تو چونکہ ہیز گوٹ ہیو گوٹ کے اندر جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہیز اور ہیو ہے، مین ورب اس میں گوٹ آ رہا ہے تو ہیز ہیو کو شروع میں لگائیں گے، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد گوٹ. تو یہ کویشچن بن جائے گا ہیو اے گوٹ، ہیو یو گوٹ، ہیو یو گوٹ، ہیو دا گوٹ. اسی طرح ہیز ہی گوٹ، ہیز شی گوٹ، ہیز اٹ گوٹ. اگر ہم نے ہیز اور ہیو کے شارٹ آنسرز دینے ہوں اور بنانے ہوں تو اس کا طریقہ کار بھی آپ سب سے آخری جو باکس ہے، ڈبہ ہے، اس میں لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے یس میں جواب دینا ہو، یس آئی ہیو، یس کے بعد کوما، اس کے بعد آئی ہیو کے بعد اینڈ پر فل سٹاپ، یس وی ہیو، یس یو ہیو، یس دے ہیو. اگر نو میں جواب دینا ہو، نو آئی ہیونٹ، نو وی ہیونٹ، نو یو ہیونٹ، نو دے ہیونٹ. اسی طرح اگر ہی شی اٹ ہو تو یس ہی ہیز، یس شی ہیز، یس اٹ ہیز. اگر نو میں آنسر دینا ہو تو نو ہی ہیزنٹ، نو شی ہیزنٹ، نو اٹ ہیزنٹ. تو یہ تھا نیگیٹو کویشچن اور شارٹ آنسرز بنانے کا طریقہ. آئیے اب کچھ ایگزامپلز ہیں، ان میں پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شارٹ آنسرز کو لیا گیا اور کس طرح سے کویشچنز اور نیگیٹو سینٹینسز بنائے جا سکتے ہیں. I've got a motorbike but I haven't got a car. میرے پاس موٹر بائک تو ہے لیکن میرے پاس کار نہیں ہے. Mr. and Mrs. Harris haven't got any children. مسٹر اینڈ مسٹر ہارس جو ہیں ان کا کوئی بچہ نہیں ہے. It's nice house. یہ اچھا گھر ہے. But it hasn't got a garden. لیکن اس کا باغ باغیچہ نہیں ہے. Have you got a camera? کیا تمہارے پاس کیمرہ ہے؟ No, I haven't. میرے پاس نہیں ہے. What have you got in your bag? تمہارے بیگ میں کیا ہے؟ وہ کہتا nothing. It's empty. کچھ بھی نہیں، خالی ہے یہ. Has N got a car? کیا N کے پاس کار ہے؟ Yes, she has. ہاں اس کے پاس ہے. تو دیکھیں یہ شارٹ آنسر ہے. Yes, she has. N چونکہ ایک لڑکی کا نام ہے تو اس کی مناسبت سے she کو استعمال کیا. اگر کوئی مرد ہوتا تو he کو استعمال کیا جاتا. اب یہ ایک WH ورڈ کی لاسٹ ایگزامپل ہے. What kind of car has he got? اس کے پاس کس طرح کی کار ہے. What kind of mobile have you got? تمہارے پاس کس طرح کا موبائل ہے. What have you got? تمہارے پاس کیا ہے. What kind of laptop has he got? اس مرد کے پاس کس طرح کا لیپ ٹاپ ہے. تو اس طرح کی آپ بے شمار ایگزامپلس بنا سکتے ہیں. سی پارٹ کو دیکھیں. I don't have.
یہ نیگیٹو، ڈو یو ہیو یہ کویشچن وغیرہ وغیرہ. تو کویشچن اور نیگیٹو کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان نیگیٹیوز اینڈ کویشچنس جو منفی اور سوالیہ جملے ہوں ان کے اندر یو کین آلسو یوز ڈو یا ڈز. ڈو یا ڈز آپ استعمال کر سکتے ہیں. کب؟ یہ بات میں نے پارٹ بی میں بتائی کہ کویشچن بناتے ہوئے آپ نے ہیز اور ہیو کو شروع میں لے جانا ہے اور گوٹ بطور مین ورب کے وہاں پر کام کرے گا. لیکن اگر آپ نے گوٹ والا سٹرکچر استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ نے صرف ہیز اور ہیو والا استعمال کرنا ہے، تو جب ہیز اور ہیو والا سٹرکچر استعمال کریں گے تو وہاں پر بطور مین ورب کے یہ کام کریں گے ہیز اور ہیو. آپ کو ہیلپنگ ورب کوئی اور لانا ہوگا تو وہ ہوگا ڈو یا ڈز. اگر سبجیکٹ آئی وی یو دے ہے تو ڈو لگائیں، اگر ہی شی اٹ ہے تو ڈز استعمال کریں. ان شارٹ کہ یہ پریزنٹ سمپل کا جو کویشچن والا سٹرکچر ہے وہ استعمال ہوگا، یعنی جس کے اندر ہم کویشچن بنانے کے لیے ڈو ڈز استعمال کرتے تھے، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد مین ورب. تو یہاں پر مین ورب بطور جو ہیز ہے وہ مین ورب کے طور پر آئے گا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب کویشچن بنے گا یا نیگیٹو بنے گا ڈز لگ جائے گا تو پھر ہیز استعمال نہیں ہوگا بلکہ صرف ہیو ہی استعمال ہوگا. جیسا کہ آپ پریزنٹ سمپل کے کویشچن بناتے ہوئے آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب ڈو یا ڈز آ جائے تو پھر آپ نے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس نہیں لگانا. تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ہیز ہے یہ ہیو کی ایس والی فارم ہے. تو جب ڈو یا ڈز لگ جائے گا تو پھر جسٹ ہیو ہی استعمال ہوگا، ہیز استعمال نہیں ہوگا. اب یہ چند سینٹینسز ہیں ان کو دیکھیں. دے ڈونٹ ہیو اینی چلڈرن، ان کا کوئی بھی بچہ نہیں ہے یا ان کے کوئی بچے نہیں ہیں. اٹس اے نائس ہاؤس، یہ اچھا گھر ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ ہیو اے گارڈن، لیکن اس کا کوئی باغ باغیچہ نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اٹ ہیزنٹ گوٹ آپ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے. ڈز این ہیو اے کار، کیا این کے پاس کار ہے؟ تو آپ نے یہاں پر ہیو کا سٹرکچر استعمال کیا ہے تو آپ اس کو اندر ہیو گوٹ والا بھی کر سکتے ہیں. ہیز این گوٹ اے کار، کیا این کے پاس کار ہے؟ بات ایک ہی ہے، کوئی جون سا آپ کو سٹرکچر ایزی لگے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہاؤ مچ منی ڈو یو ہیو، تمہارے پاس کتنی منی یعنی رقم ہے. اب اس کی ایکسرسائزز کی طرف چلیں. 9.1 رائٹ دی شارٹ فارم. جیسے وی ہیو گوٹ کو آپ نے لکھنا ہے ویو گوٹ، ہی ہیز ناٹ گوٹ کو آپ نے لکھنا ہے ہی ہیزنٹ گوٹ. تو شارٹ فارم بنانے کا طریقہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا، چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو چاہے کویشچن ہو، وہ سارا آپ نے پیچھے پڑھا. اب یہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، ان کی شارٹ فارمز آپ نے ان کے سامنے لکھنی ہیں. 9.2 کو دیکھیں. رائٹ کویشچنس، سوال بنانے آپ نے. یو سبجیکٹ ہے، این امبریلا ایک چھتری یہ آبجیکٹ ہے. تو آپ نے سوچنا ہے کہ یو کے ساتھ ہیز لگے گا یا ہیو لگے گا، یا پھر ہیز گوٹ لگے گا یا ہیو گوٹ لگے گا. تو وہ آپ نے سبق ذہن میں رکھتے ہوئے جملہ بنانا ہے. پہلا انہوں نے خود بنایا ہے ہیو یو گوٹ این امبریلا، تو کیا تمہارے پاس چھتری ہے. اس طرح سے بقیہ سینٹینسز کے کویشچن آپ نے بنانے ہیں. 9.3 کو دیکھیں. وٹ ہیز ٹینا گوٹ، ٹینا کے پاس کیا ہے. وٹ ہیو یو گوٹ، تمہارے پاس کیا ہے. لک ایٹ دی انفارمیشن، معلومات کو دیکھیں. سامنے پکچر میں کچھ معلومات ہیں، کچھ بچے ہیں، سائیکل ہے، اور بھی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کچھ ٹینا کے پاس ہیں. ایک باکس میں جو لمبا باکس ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا باکس میں لکھا ہوا ہے یو، تمہارے پاس. تو آپ نے ان پکچرز کو اور انفارمیشنز کو دیکھتے ہوئے نیچے 4 سینٹینسز ہیں، 4 لائنز ہیں. ان میں ایک انہوں نے خود بنایا ہے، بقیہ آپ نے خود سے بنانے ہیں. جیسے ٹینا کے پاس کیمرہ اس کے گلے میں اس نے لٹکایا ہوا ہے تو ہم کہیں گے ٹینا ہیز گوٹ اے کیمرہ. ٹھیک ہے. آئی گوٹ اے کیمرہ، میرے پاس بھی کیمرہ ہے. اسی طرح آپ نے ایک جملہ ٹینا کے بارے میں، ایک جملہ اپنے بارے میں بتانا ہے. کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے بارے میں لکھیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس، اور جو کچھ نہیں ہے اس کے حوالے سے آپ نے نیگیٹو جملہ بنانا ہے. 9.4 پٹ ان ہیو گوٹ. آپ نے ہیو گوٹ لگانا ہے، ہیز گوٹ لگانا ہے، یا
haven't got یا hasn't got لگانا ہے۔ یہ نیچے سنٹینسز دیے ہوئے ہیں، پہلے دو انہوں نے خود کمپلیٹ کیے تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے بقیہ کو آپ خود سے سمجھ کے کر سکیں۔ 9.5 کمپلیٹ دی سنٹینسز، جملوں کو مکمل کریں۔ استعمال کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہیو یا ہیز گوٹ استعمال کرنا ہے، یا پھر ہیونٹ اور ہیزنٹ گوٹ استعمال کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے نیچے ایک لمبی سی لائن ہے، اس کے اندر ورڈز دیے ہوئے ہیں، ہر جملے کے اندر ایک ورڈ استعمال کرنا ہے، ایک ورڈ کو 2 بار استعمال نہیں کرنا۔ ان کے میننگز بتا دیتا ہوں۔ الاٹ آف فرینڈس، بہت زیادہ دوست۔ 4 ویلز، 4 جو ہے وہ پہیے یا ٹائر آپ جس کو بولتے ہیں۔ 6 لیگس، 6 ٹانگیں۔ اے ہیڈک، سر درد۔ اے ٹوتھ ایک، دانتوں کا درد۔ اے کی، چابی۔ مچ ٹائم، زیادہ وقت۔ اے گارڈن، باغ یا باغیچہ۔ تو یہ تھا آج کا لیسن۔ اس کی ایکسرسائز آپ نے اچھے انداز سے کرنی ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ گروپ کے اندر مخصوص وقت جو آپ کو بتایا گیا ہو اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔